کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ۔ آنکھیں بھی ہوں گی پر نور، دل بھی بنے گا گلشن، بس ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ۔ حضرات ذی وقار معزز علماء کرام، سامعین محترم، قرآن و سنت، قرآن و حدیث کانفرنس کے اسٹیج سے آپ کتاب و سنت پر مبنی دعوت سماعت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب حکیم کی جو آیت پڑھی ہے، اور رب کے قرآن کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، سورت نمبر 20، اس کی آیت نمبر 124، جس کے 12 الفاظ اور 46 حروف میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے اپنے کلام کے اس مقام پر میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک قاعدہ، ایک دستور، ایک طرز زندگی اور طرز بندگی کا ایک قانون کا ذکر کیا ہے۔ میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں اسی ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے ناقص علم کے مطابق بطور طالب علم اپنا سبق رکھوں گا۔ حضرات، میرے اور آپ کے رب نے جو قانون، جو دستور، جو ضابطہ حیات اور طرز زندگی اور طرز بندگی ہمیں دیا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جو شخص اس قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، پھر اس کے لیے انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے، عزت بھی ہے، شرف بھی ہے، جنت بھی ہے، شراباً طہورا بھی ہے، حوض کوثر کا جام بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار اور اس کا رضوان بھی ہے۔ لیکن اگر معاملہ الٹ ہے، تصویر کا رخ دوسرا ہے، زندگی بسر کی، رب کی دی ہوئی زندگی، رب کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے رب کی زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے، اسی رب کے بنائے ہوئے قاعدے کے، قانون کے، دستور کے خلاف زندگی بسر کی ہے، پھر رب کا غصہ بھی ہے، رب کی وعید بھی ہے، اس کا عذاب اور تنبیہ بھی ہے،
حضرات آئیے اس ایک آیت سے جو ہمیں رب کا قانون سمجھ آتا ہے وہ قانون کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب روز قیامت ہوگا تو جب اٹھے گا تو آنکھوں سے اندھا کر دیا جائے گا۔ کس چیز سے اعراض کی اتنی بڑی سزا ہے کہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد؟ وہ چیز ہے ذکر۔ حضرات قرآن میں لفظ ذکر کو رب نے 4 چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں صرف 4 آیات قرآن پاک کی پڑھوں گا، ان کا مختصر سا ترجمہ بیان کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا، صرف اس آیت کا مفہوم سمجھانے کے لیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ حضرات لفظ ذکر 4 چیزوں کے لیے کائنات کے رب نے استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلا معنی لفظ ذکر کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کائنات کے لوگوں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم اپنوں میں بیٹھو، انسانوں میں بیٹھ کر میرے چرچے کو عام کرو، میں تم سے بہتر لوگوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر چھیڑ دوں گا۔ یہ لفظ ذکر کا پہلا معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، رب کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنے بھی رب کی تعریف کے، اس کی تمہید کے، اس کی تمجید کے، اس کی عظمت کے، اس کی بڑائی کے، اس کی کبریائی کے، اس کی الوہیت کے، اس کی ربوبیت کے، اس کی وحدانیت کے، اس کی یکتائی کے، جتنے بھی اس کی بڑائی کے کلمات ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ہے لفظ ذکر کا پہلا معنی۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، لفظ ذکر کا دوسرا معنی اسی سورہ طٰہٰ کا مقام ہے۔ رب فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ عبادت کے لائق، بولو میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ کیسے کرو؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، جب میری عبادت کرنے کا من چاہے، جب مجھے یاد کرنے کا من چاہے، جب میرے ذکر کا من چاہے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور رب کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ یہ لفظ ذکر کا دوسرا معنی ہے نماز پڑھنا، رب کے سامنے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قعدہ کرنا، تشہد پڑھنا، رب کی تعریفیں کرنا۔ یہ رب کے ذکر کا دوسرا معنی ہے۔ حضرات رب کے ذکر کا تیسرا معنی رب اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب نصیحت کرتے رہو، بے شک جب آپ نصیحت کریں گے، ان کو یاد دہانی کروائیں گے، آپ کا نصیحت کرنا، آپ کا یاد کروانا، ان کو اصلاح کے لیے بلانا، رب کی دعوت دینا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لفظ ذکر کا تیسرا معنی نصیحت کرنا،
سبق جو بھول چکے ہیں، جو رب کے رستے سے بھول گئے، جو بھٹک گئے، ان کو یاد دلانا کہ تمہیں پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، تمہیں بنانے والی کوئی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں کہ تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، فضول پیدا کیا، چھوڑ دیا، اب تمہیں کوئی مقصد نہیں دیا، اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ انکم الینا لا ترجعون، تم نے ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آنا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ رب فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر کسی نے مرنا ہے پھر ہماری طرف آنا ہے۔ ایسی باتوں کی، قبر کی، آخرت کی، رب کی توحید کی، محبوب کی نبوت کی، آقا کی عظمت کی، آقا کی شان کی، آقا کی ختم نبوت کی یاد دہانی کرنا، نصیحت کرنا، یہ ذکر کا تیسرا معنی ہے۔ لفظ ذکر کا چوتھا معنی اور آخری بات، رب نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا۔ حضرات، اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، فرقان ہے، محبوب کے اوپر نازل کیا جانے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ والی کتاب ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کتاب ہے، یہ رب کا ذکر ہے، رب کا قرآن ہے۔ اب ان چار ذکر کے معنوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیجئے، دل و دماغ پہ تختیوں پہ منقش کیجئے۔ آجا یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 پر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ان چاروں چیزوں سے منہ موڑے گا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، جو نصیحت کرنے اور سننے والا کام نہیں کرے گا، اور جو میرے قرآن کے قانون سے، میرے قرآن کی تلاوت سے، اس کے دستور سے، طرز زندگی سے، قرآن کے بتائے ہوئے طرز بندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں رب معیشت برباد کر دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا، پھر ڈالر چڑھتا چلا جائے گا، ریال کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارے پاس غوری بھی ہوگا، شاہین بھی ہوگا، الخالد بھی ہوگا، JF-17 تھنڈر بھی ہوگا، F-16 بھی ہوگا، لیکن دشمن کا خوف، دشمن کا غلبہ، دشمن کے آلائے کار تمہارے حکمران ہوگے، تمہارے اندر بے روزگاری ہوگی، قحط سالی ہوگی، قحط الرجال ہوگا، علماء کے تحتہ تنگ کر دیا جائے گا، حق بیان کرنے والوں کو تختہ ادار پہ لٹکایا جائے گا، پابند سلاسل کیا جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر مہنگائی ہوگی، بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، اریانی ہوگی، عزتیں پھر لاہور میں، فیصل آباد، لاہور، ننکانہ، جڑاوالا میں عزتیں پامال ہوتی رہیں گی۔ ابھی پرسوں ترسوں کا واقعہ ہے جب رب کے قرآن کے قانون کو جھٹلایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کو جھٹلا دیا، رب کے قانون کو پسے دیوار مار دیا، پھر رب نے جو قانون دیا تھا گھر سے باہر نہیں جانا، اگر جانا پڑے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کا جب دستور کو ہٹا دیا، پھر وہ لڑکی پریگننسی میں داخل ہوئی، پھر پریگننسی کو ابارشن کرواتے ہوئے موت کی وادیوں میں گئی، وہ بغیرت، وہ ظالم، وہ درندہ جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو، عزت کو تار تار کرنے والا، اگر وفادار ہوتا، رب کے قرآن کا علم بردار ہوتا، تو کبھی بھی اسے ہاسپٹل میں مردہ حالت میں چھوڑ کر بھاگتا نہیں۔ یہ سزا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دوسری بڑی قوت ہوگی، ایٹمی قوت بھی ہوگی، طاقتور فوج بھی ہوگی، طاقتور ترین ایجنسی بھی ہوگی، لیکن دنیا میں عزت ایک ٹکے کی نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا کی سزا ہے، گزرتی گزرتی گزر جائے گی۔ دنیا 60-70 سالہ زندگی ہے، بزرگوں سے پوچھو، بزرگوں بال سفید آ گئے، کیسے آ گئے؟ بتائیں گے بیٹا کل پرسوں کی بات
بات ہے ہم تمہاری طرح جوان تھے، جوانی میں تھے، پاور میں تھے، طاقت میں تھے، لیکن دنیا تو گزر جاتی ہے نا، دکھ میں گزرے، سکھ میں گزرے، حضرات پابندی میں گزرے، آسانی میں گزرے، تنگی میں گزرے، خوشی میں گزرے، غمی میں گزرے، یہ دنیا گزر جائے گی، ایک وقت آئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں تو اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، رب فرماتے ہیں ذکر کا منکر، نماز کا منکر، قرآن کا منکر، نصیحت کا منکر، ادھر سے سننے والا ادھر سے نکال دینے والا، اسے قیامت کو اندھا کر دیا جائے گا، پھر ارشاد ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، پکڑو، پکڑ کے جکڑو، 70 زنجیریں مارو، اسے جہنم میں الٹا کر کے لٹکا دو، کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ لو آخری پیغام ہے، اقبال کہتا ہے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کبھی قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ، اے اقبال تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔